فتح خیبر کی داستان۔ کس طرح مسلمانوں نے خیبر فتح کیا اور فتح خیبر کے بعد مسلمان کس طرح عرب کی طاقتور کمیونٹی بن گئے۔ معزز ناظرین، اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پیج کو فالو کر لیں۔ معزز ناظرین، صلح حدیبیہ، جی ہاں صلح حدیبیہ، جو کہ فتح خیبر کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ معزز ناظرین صلح حدیبیہ سے پہلے مدینہ کے مسلمان مکہ کے علاوہ کسی سے بھی لڑائی کرنے کو تیار نہیں تھے، اور خاص طور پر خیبر جو کہ مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اگر مسلمان فوج مدینہ سے خیبر کی طرف روانہ ہوتی تو پیچھے سے یہ ڈر تھا کہ کفار مکہ مدینہ پر حملہ کر سکتے، اس لیے سب سے پہلے یہ ضروری تھا کہ مدینہ کے مسلمان اور کفار مکہ کے درمیان کوئی صلح ہو، اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کے علاوہ کسی سے جنگ کا سوچیں۔ پھر معزز ناظرین، صلح حدیبیہ، اس میں یہ معاہدہ ہوا کہ مدینہ اور مکہ کے لوگ آپس میں تقریباً 10 سال تک کوئی بھی جنگ نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کو نام دیا گیا صلح حدیبیہ کا۔ معزز ناظرین، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے اپنا رخ کیا یہودیوں کی طرف، کیونکہ یہودی بھی ہر وقت کوئی نہ کوئی سازش مسلمانوں کے خلاف کرتے رہتے تھے اور کسی نہ کس طرح چھوٹا بڑا نقصان مسلمانوں کو پہنچاتے رہتے تھے۔ تو معزز ناظرین، اب مسلمانوں نے فتح خیبر کا پلان بنایا اور 1500 صحابہ کرام علیہ السلام کی فوج جمع کی۔ خیبر جو کہ اس وقت یہودیوں کے قبضے میں تھا، تو مسلمان فوج میں موجود کچھ منافقین نے یہودیوں کو پہلے سے ہی بتا دیا کہ مسلمان 1500 کی فوج تیار کر رہے ہیں خیبر کو فتح کرنے کے لیے۔ یہودیوں نے اس بات کو اپنے لیے مذاق سمجھا، کیونکہ اس وقت یہودیوں کے پاس مسلمانوں سے کئی گنا بڑی فوج، جنگی ساز و سامان موجود تھا۔ تقریباً ہر لحاظ سے یہودی مسلمانوں سے زیادہ طاقتور تھے۔ جیسے کہ معزز ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ عرب پورا صحرا پر واقع ہے، لیکن عرب کا واحد حصہ خیبر تھا اس وقت، جہاں پر کھیت اگتے تھے، پھل اگتے تھے۔ اسی طرح یہودیوں کے پاس خوراک کا بھی وسیع انتظام تھا۔ تو مسلمانوں نے اچانک مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور خیبر کا رخ کیا۔ جب مسلمانوں کی فوج خیبر کے کھیتوں میں پہنچی تو وہاں پر کچھ یہودیوں نے شور مچا دیا کہ مسلمان حملہ آور ہو گئے ہیں۔ تمام تر یہودی اپنے قلعوں میں واپس چلے گئے۔ اس وقت خیبر میں تقریباً 5 اہم قلعے موجود تھے۔ تو مسلمان فوج نے سب سے پہلے قلعہ نمبر 1 پر حملہ کیا، جو کہ بہت زیادہ جدوجہد کے بعد اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ملی۔ شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مسلمان فوج کو لیڈ کریں گے۔ اس پر حضرت علی بے حد خوش ہوئے اور کہا کہ میں خون کا آخری قطرہ بھی خیبر کو فتح کرنے کے لیے وقف کر دوں گا۔ اور جیسے ہی صبح ہوئی تو حضرت علی نے مسلمان فوج کو لیڈ کیا اور اسی قلعہ پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ یہاں پر مسلمان اور یہودیوں کے درمیان سخت لڑائی ہوئی۔ شدید لڑائی کے بعد یہودی یہ قلعہ چھوڑ کر دوسرے قلعے میں منتقل ہو گئے اور مسلمان بھی یہودیوں کا پیچھا کرتے ہوئے دوسرے قلعے کی طرف روانہ ہوئے، اور یہاں پر بھی سخت لڑائی ہوئی اور اسی طرح یہودی تیسرے قلعے میں منتقل ہو گئے، اور پھر یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ تیسرے قلعے کو فتح کرنے کے بعد یہودیوں نے چوتھے قلعے کا رخ کیا اور یہاں پر کئی دن تک لڑائی شروع رہی، لیکن مسلمان فوج کو کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ مسلمانوں نے اپنے مطابق یہودیوں کے تمام تر کھانے پینے کے راستے اس قلعے کے تو بند کر دیے تھے، لیکن مسلمان پھر بھی حیران تھے یہودی باہر آ کر ان سے لڑ کیوں نہیں رہے۔ پھر مسلمانوں نے ایک جاسوس کے ذریعے پتہ لگایا کہ اس قلعے میں یہودیوں نے خفیہ راستے بنا رکھے ہیں، جہاں سے وہ اپنی خوراک پورا کر رہے ہیں۔ مسلمان فوج نے جلد سے جلد ان راستوں کو بند کر دی۔ یہودیوں کی فوج باہر نکلی اور مسلمانوں سے لڑائی ہوئی، اور پھر یہ قلعہ بھی مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب ان تمام قلعوں کی فتح کے بعد وقت آتا ہے یہودیوں کے سب سے اہم قلعے کو قبضے میں لینے کا۔ اس قلعے پر قبضہ کرنا کوئی آسان بات نہ تھی، کیونکہ یہ قلعہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر موجود تھا، اور اس قلعے میں یہودیوں نے اپنا تمام تر ساز و سامان جمع کر رکھا، جس میں چاندی، زیورات، پیسہ، تاکہ ہر ایک چیز جو انہوں نے جنگوں میں فتح کی تھی۔ جب مسلمانوں نے پیچھے کے تمام 4 قلعوں پر قبضہ کر لیا، مسلمان جوش و جذبے کے ساتھ اس قلعے کی طرف بڑھے۔ مسلمانوں نے اس قلعے پر بھی بہت ہی جوش و جذبے کے ساتھ حملہ کر دیا، لیکن مشکل وہی، قلعہ پہاڑ پر تھا تو کامیابیاں مل نہیں رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پلان بنایا اور اپنے اس وقت کے بام اس قلعے کی دیواروں پر لگائے۔ کافی دیر تک مسلمان اس قلعے کی دیواروں پر بم مارتے رہے اور صحابہ کرام بھی اس قلعے کی دیواروں کو توڑتے رہے۔ آہستہ آہستہ اس قلعے کی ایک دیوار گر گئی اور مسلمان جلدی سے اس قلعے کے اندر داخل ہو گئے، اور یہاں پر موجود یہودیوں نے کچھ دیر تو مقابلہ کیا، لیکن پھر سلنڈر کر دیا، جس کے بعد یہ معاملہ طے پایا تھا کہ خیبر میں جو بھی خوراک پیدا ہوتی ہے اس میں سے آدھا حصہ مدینہ پہنچایا جائے گا۔ اس پر یہودیوں نے رضامندی پیش کی اور آخرکار یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ معزز ناظرین، جب مسلمانوں نے یہ قلعہ فتح کیا تو اس کے اندر اتنا مال و دولت موجود تھا کہ یہ مسلمان عرب کی ایک غریب کمیونٹی ہونے کے بعد جب انہوں نے خیبر کو فتح کیا تو وہ عرب کی ریچسٹ کمیونٹیز میں شامل ہونے لگے، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد انہوں نے فتح خیبر کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ تو معزز ناظرین، یہ تھا فتح خیبر کا احوال۔ تو کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو؟
اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنے ہوسٹ رائے حسنین افضل کو دیں اجازت۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔